بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الکافرون کے فضائل۔ سورۃ الکافرون مکی صورت ہے۔ اس میں 6 آیات اور 1 رکوع ہے۔ یہ تلاوت کی ترتیب کے اعتبار سے قرآن مجید کی 109 نمبر صورت ہے۔ اس صورت کی پہلی آیت میں کافروں کو خطاب کر کہ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے انہیں یہ پیغام دیا گیا ہے کہ مسلمان کبھی کافروں کے بتوں کی پوجا نہیں کریں گے۔ اس مناسبت سے اس سورت کا نام سورہ کافرون ہے۔ ایک مرتبہ کچھ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کی کہ ہمیں کوئی ایسی دعا بتا دیجئے کہ ہم سونے سے پہلے اس کو پڑھ لیا کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں سورہ کافرون پڑھنے کی تلقین فرمائی اور یہ بھی ارشاد فرمایا یہ شرک سے بیزاری کا اعلان ہے۔ سنن ابی داؤد 5055۔ کفار مکہ جب حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کو زبانی اور جسمانی تشدد کے باوجود توحید کی دعوت سے نہ روک سکے تو انہوں نے سودے بازی کی پیشکش کی۔ انہوں نے کہا کہ 1 سال ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور 1 سال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے بتوں کی عبادت کریں۔ اس کے جواب میں یہ صورت نازل ہوئی۔ اس میں بت پرستی کا صاف انکار کیا گیا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کافروں کو یہ صورت سنائی تو وہ اس بات سے مایوس ہو گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی بھی ان کی بات مانیں گے۔ سورہ کافرون کا مرکزی خیال کفار کو توحید کی دعوت اور بت پرستی کا صاف انکار ہے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ کے رسول حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے کفار کو توحید یعنی ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کی دعوت دی گئی ہے اور بت پرستی اور شرک کا صاف انکار کیا گیا ہے۔ سورہ کافرون میں 2 ٹوک الفاظ میں فرما دیا گیا کہ کفر اور ایمان کے درمیان ایسی کوئی مساحلت قابل قبول نہیں جس سے حق اور باطل کا فرق ختم ہو جائے۔ البتہ قرآن مجید کی دوسری آیات سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ غیر مسلموں کے ساتھ شریعت کی حدود میں میل جول رکھا جا سکتا ہے۔ ان کے ساتھ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدہ کیا، خرید و فروخت کی جا سکتی ہے۔ سورہ کافرون کو 1/4 قرآن مجید کے برابر قرار دیا گیا ہے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سیرت سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اس سورت کے مطالعے سے